السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بغیر وسیلے کے دعا قبول ہوتی ہے یا دعائیں قبول نہیں کی جاتی؟ آج درود پاک کی فضیلت کے متعلق چند احادیث مبارکہ آپ کے گوشگوار کرنے کی کوشش کروں گا۔ سیدنا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن دربار نبوت میں حاضر ہوا تو میں نے اپنے کریم آقا لجپال آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اتنا خوش اور حشاش بشاش دیکھا کہ میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ جب میں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے وجہ پوچھی تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو طلحہ، میں کیوں نہ خوش ہوں اور حشاش بشاش ہوں کہ ابھی ابھی میرے پاس جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محبوب علیہ السلام، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے تو میں اور میرے فرشتے اس پر 10 رحمتیں بھیجیں اور میں اس کے 10 گناہ مٹا دوں اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دوں؟ پھر فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا امتی آپ پر ایک بار سلام پڑھے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں؟ لہٰذا آپ اپنی امت کو اس بات کی خوشخبری سنا دیجئے اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ اے امت، اب تمہاری مرضی، تم مجھ پر درود پاک کم پڑھو یا زیادہ پڑھو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی خوش ہیں، اور میرے کریم آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بھی بہت خوش ہیں اس امتی پر جو کثرت کے ساتھ درود و سلام میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ سیدنا حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ افروز تھے، تشریف فرما تھے۔ ایک نمازی آیا، اس نے نماز سے فارغ ہوتے ہی دعا مانگنا شروع کی، کہنے لگا یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ سن کر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اے نمازی، تو نے جلد بازی کی ہے، اپنے رب سے مانگنے میں جلد بازی کی ہے۔ جب تو نماز پڑھا کرے تو بیٹھ کر سب سے پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر، اپنے رب کی تعریف کر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ میرے رب کی تعریف ہے۔ سب سے پہلے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر جو اس کی شان کے لائق ہے۔ پھر دوسرا کام مجھ پر میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھ کر دعا مانگ، پھر تیری دعا قبول کی جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک اور نمازی آیا، اس نے نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اپنے رب کی تعریف کی، پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھا تو میرے سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے نمازی، تو دعا مانگ، اب تیری دعا قبول کی جائے گی۔ اس حدیث پاک کی شرح میں مولانا علی قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے نمازی نے بغیر وسیلے کے دربار الہی میں سوال کر دیا تھا، حالانکہ سائل کا حق ہے کہ وہ اپنی حاجت دربار الہی میں پیش کرنے سے پہلے وسیلہ کا ذریعہ لے، وسیلہ پیش کرے تاکہ اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ دوسری روایت سنیے، سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی، حالانکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جناب صدیق اکبر اور سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما بھی تشریف فرما تھے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ۔
جب میں نماز پڑھ کر بیٹھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر میں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر درود پاک پڑھ کر دعا کی تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اے ابن مسعود، اب تو مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، اب تو مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، اب تو مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، معلوم یہ ہوا بغیر وسیلے کے دعا قبول نہیں کی جاتی۔ دعا مانگنے کا جو بہترین طریقہ ہے ان 3 احادیث کے اندر آپ کے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ اب نماز پڑھیں، اب قرآن کریم کی تلاوت کریں، اب ذکر اذکار کریں، کوئی بھی نیک عمل کریں، اس کے بعد اگر آپ دعا مانگنا چاہیں تو سب سے پہلے اپنے رب کی تعریف کریں جو اس کی شان کے لائق ہے، پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر درود پاک پڑھیں، پھر اپنے دونوں کو ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیں، اب دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول کی جائے گی۔ تمہارا کام ہے التجا کرنا، درخواست کرنا، اور میرے رب کا کام ہے تمہاری دعاؤں کو درجہ قبولیت تک پہنچانا، شرف جو قبولیت ہے اس کو عطا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو کثرت کے ساتھ عقیدت اور محبت کے ساتھ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔